بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ عبدالستار دی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث میتیں دفنائیں، کبھی کسی میت کی بگڑی حالت دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، ایسی تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری میت لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھی کی تھی، مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی اب وہ صرف ایک میت۔ ایری صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی میتیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی میت جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس میت کو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا۔ اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ باڈی اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارے ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتے ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدی صاحب بولے، اس میت کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کے جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسا کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ ایدی صاحب، ساری لاوارث میتوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس میت کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا، جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر و حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اس سے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس میت کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ کاش کہ ہم اپنے اولاد کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کریں۔ دوستو، یقیناً یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔